ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ عربک میں ہی اپنا انٹرو کروائیں اور اس کے بعد پھر عربک میں ہی لے کے چلیں جہاں تک آپ سمجھتی ہیں، کہ امید ہے کہ انشاءاللہ سبھی سمجھیں گے۔ والآن أنا أدرس كمحاضرة في الكلية الواقعة في خانبلا، وتفرغت من مدرسة عائشة صديقة وأكملت 6 سنوات هنا. تعلمت اللغة العربية هنا، بعد ذلك أكملت الماجستير في سنة 1900. والآن تم اختياري كمحاضرة من خلال يعني من PPSC Punjab Public Service Commission، والآن أنا أدرس في الكلية. هل هذا يكفي؟ هل فهمتن يا أخوات؟ نعم فهمنا. نعم فهمنا. نعم. هل أواصل في العربية أم في الأردية الآن؟ لعل بعضكن لا تعرفن ما في العربية، يعني أنا أرى لو أبين ما يتعلق بالموضوع الذي أنا هنا لأجل هذا الموضوع، فأبين هذا الموضوع في الأردية. طيب جی، اب جس وجہ سے میں یہاں پر ہوں، آپ کو مطلب جو ایک آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، یا وہ میں آپ کو اردو میں ہی بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ میں نے یہ ٹائم جو جس میں اس وقت آپ لوگ ہیں، یہ اس سے ہم بھی گزرے ہیں، میں بھی گزری ہوں، تو جو میرے تجربات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی عفواً تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ عفواً جی یا سیدہ، علیکی ان توضح صوتك. طيب نعم. طيب، صوتي وتر ليست مسموع الآن؟ مسموع صوتي مسموع نعم، حضرة الأستاذ؟ ولكن عليك أن ترفع يعني أحيانا. طيب طيب، جی، سب سے پہلے میں جو یہ جو ٹائم پیریڈ جس سے اس وقت آپ لوگ گزرے ہیں، اس سے ہم بھی گزرے تھے، اور یہ بہت ایک پینک ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان بہت پینک کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ اس چیز پر یقین رکھیں کہ جو آپ کے نصیب مقدر میں ہے وہ آپ کو ملنا ہے۔ جتنا آپ ریلیکس ہو کے تیاری کریں گے، پریشانی آپ کو اس چیز میں نہیں ہونی چاہیے کلیئر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر آپ پریشان ہوں تو آپ اس میں ہوں کہ میں نے تیاری میں وقت اور کیسے نکالوں، میں کیسے زیادہ وقت دوں اس کو، اپنی پڑھائی کو۔ اس چیز میں اگر آپ اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ سوچتے ہیں تو آپ سوچیں، لیکن اس چیز کو بھی مت سوچیں کہ آپ کلیئر کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پوری کوشش کریں، پورا زور لگائیں، فل محنت کریں۔ اور اس وقت یہ جو ٹائم ہے، اس میں آپ زیادہ باتیں نہیں سنیں، اپنے دماغ کو ایک چیز پر فوکس کریں۔ ابھی آپ جس طرح سے ہیں، اگر آپ ابھی سے انٹرویو کو سوچیں گے، اس کے بارے میں آپ سوالات کریں گے، یا آپ جو ابھی آپ اپنا سلیبس دیکھیں، انٹرویو بھی اسی سلیبس میں سے آئے گا۔ سلیبس کو جتنے اچھے نمبر آپ ٹیسٹ میں لیں گے، اتنا آپ کا پرسنٹیج بڑھ جائے گا سلیکشن کا۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو اچھا سکور کرتے ہیں وہی سلیکٹ ہوتے ہیں۔ بہت ہی کم ایسے ہوتا ہے کہ نیچے والا بچہ انٹرویو کے بعد اوپر آ جائے، بہت کم ایسے ہوتا ہے، اکثر وہی سلیکٹ ہوتے ہیں جو ہائیسٹ سکور کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہماری کے نمبر میٹر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو اینڈ میں ہماری لسٹ بنتی ہے، ایگریگیٹ بنتا ہے، اس میں یہ نمبر میٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت میٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ اپنی پوری جو اپنا فوکس رکھیں، اپنی پڑھائی پہ رکھیں، اللہ سے تعلق اپنا بھرپور رکھیں، اور اللہ سے عافیت مانگیں، اور محنت اپنی پوری کریں۔ اچھا، اب محنت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایم اے کے سلیبس کو فوکس کرنا ہے۔
جو آپ کا ایم اے کا سلیبس ہے آپ نے اس کے حساب سے تیاری کرنی ہے. اگر آپ کو اب اس چیز کو مطلب ایک اس کو سمرائز کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ آپ کے جو آپ نے سر عبد الرحمان کی اکیڈمی جوائن کی ہے یہ بہت ہی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. سر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھائیں گے بھی وہ چیزیں جو کہ ہم نے بھی سر سے ہی سمجھی ہیں اور جو کہ ہمیں پہلے اتنے اچھے طریقے سے نہیں آتی تھی. جو بچیاں مدرسے کے بیک گراؤنڈ کی ہیں ان کی تاریخ اور ادب یہ چیزیں ان کی بہت کمزور ہوتی ہیں. صرف نحو ان کی ٹھیک ہوتی ہے. کسی کو علم القوافی علم العروض بھی آتا ہوتا ہے یہ بھی تھوڑا ٹچ کراتے ہیں مدرسے والے. لیکن تاریخ والا پورشن جو ہوتا ہے لغہ والادب والا جو پورشن ہوتا ہے یہ بہت ویک ہوتا ہے. علم اللغہ الحدیث ہے علم البلاغہ ہے. علم البلاغہ بھی چلے کچھ تھوڑی بہت آتی ہے ان کو تو یہ ان چیزوں میں یہ بہت کمزور ہوتی ہیں. لیکن آپ یہاں پر جب تیاری کریں گے اور جس طرح سے آپ کے ساتھ آپ کو سر لے کر چلیں گے کہ آپ اس کا اتنا تیار کریں اس کا اتنا تیار کریں تو وہ چونکہ بہت عرصے سے تیاری کرائی جا رہی ہے اور بہت سارے بچے الحمدللہ ہم بھی ہیں ان میں سے جو کہ اس پلیٹ فارم سے سلیکٹ ہو چکے ہیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. اور دوسرا میرا تو اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ جو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے نا جو ہم ایک مل کے کام کرتے ہیں اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہمارا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن جب کلاس ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ والوں نے اتنا پڑھ لیا ہے اتنا کر لیا تو موٹیویشن ایک آتی ہے. تو آپ ٹیم ورک ایک ید اللہ مع الجماع ٹیم ورک میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ موٹیویٹ رہیں گے. دوسرا جو آپ لوگوں کا ماسٹرز کا سلیبس ہے اس کے بارے میں آپ کو سر گائیڈ کریں گے کہ آپ کہاں سے تیاری کریں یا کیسے کریں. 2 بکس ہیں میجر بکس جو 2 ہیں اختبارات ہے اور دوسری الاسئلہ الموضوعیہ ہے. ہر بندے کا اپنا انالیسز ہے. میرا انالیسز یہ ہے ٹیسٹ دینے کے بعد کہ تقریباً 80% پیپر اختبارات میں سے آیا تھا اور اختبارات میں اس کو آپ اچھے طریقے سے بک کو تیار کر لیں. اس میں کچھ پورشنز اس طرح کے ہیں جہاں سے عام طور پہ نہیں آتا. جیسے اس میں ایک جوامع الکلم ہے اس میں سے کچھ نہیں آیا تھا. یہ کچھ اس طرح کچھ باتیں ہیں ہمیں بھی بتائیں تھی سر نے آپ کو بھی بتا دیں گے. تو باقی یہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ تاریخ الادب العربی ہے وہ بہت ہی اچھا بہت ہی مزے کا انہوں نے اینڈ میں دیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو جتنے بھی شعراء ہیں جتنے ادیب ہیں ان کو ان کے ایرا کے حساب سے ان کے عصر کے حساب سے جاہلی کے ہیں یا وہ اسلامی کے ہیں اموی کے ہیں عباسی کے ہیں اس میں ان کو ڈیوائڈ کر کے اس ترتیب کے ساتھ وہ لے کر آئے ہیں. اس میں سے آپ دیکھیں کہ آپ کے سلیبس میں کون سے شعراء اور کون سے ادبا ہیں ان کی آپ تاریخ پیدائش تاریخ وفات ان کی میجر جو ان کی امپورٹنٹ اور جو ایک مشہور بکس ہیں یا ان کی کوئی اسپیشلٹی ہے ان چیزوں کو آپ رٹ لیں اچھے سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ علم اللغہ الحدیث کا ہم لوگوں کو نہیں تھا پتا کہ اتنی ہم نے اس کی تیاری بھی نہیں کی تھی لیکن الحمدللہ اٹیمپٹ تو کر لیا تھا اس کو بھی. اس میں سے بہت ایک پورشن آیا تھا علم البلاغہ میں سے آیا تھا اور اس کے علاوہ تاریخ میں سے تو آتا ہی ہے. اور جو دوسرے اس کتاب کو تو آپ اچھے سے تیار کریں اختبارات کی کتاب کو نمبر 1 پہ آپ اس کو رکھیں. نمبر 2 پہ آپ رکھیں الاسئلہ الموضوعیہ کتاب کو. اس میں سے میں نے جو تیار کیا تھا اس میں لغہ والادب کا پورشن صرف میں نے تیار کیا تھا اور الکتب والمؤلفون ہے اس میں سے سر نے ہمیں بتایا تھا کہ شروع کے مجھے یاد نہیں کتنے تھے تو وہ کچھ تھے شاید کوئی 200-300 کچھ اس ٹائپ تھے وہ ہم نے تیار کیے تھے. اور اس کے علاوہ میں نے کوئی اور تیسری کتاب نہیں دیکھی تھی. ہاں میں نے عربک کے جو ہمارا ماسٹرز کا سلیبس تھا اس کو میں نے ضرور ایک دفعہ کور کیا تھا اپنی کتابیں گالی تھی وہ. لیکن شاید میں نے یہ تیاری جو ماسٹرز کے سلیبس کو جو میں نے ریوائز کیا تھا وہ میں نے ڈیٹ آنے سے پہلے کیا تھا. جب ڈیٹ آ گئی تھی اپلائی کر دیا تھا اس کے بعد صرف ان 2 کتابوں کو تیار کیا تھا اور اس میں سے بھی زیادہ اختبارات کو تیار کیا تھا. تو آپ بھی اسی طرح سے کریں. امید ہے کہ محنت سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ آپ میں سے کلیئر کر جائیں گے. اس دفعہ تو سیٹس بھی بہت آئی ہیں. ہماری دفعہ صرف 13 سیٹس تھی آپ کی تو 80+ سیٹس ہیں تو انشاءاللہ بہت سارے نکلیں گے آپ لوگ اس میں. تو امید رکھیں اور خوب محنت کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے آپ کے جی جی آپ کا کوئی سوال ہے؟